بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا مہینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں خیر و برکت عطا فرما اور ہمیں خیر اور سلامتی سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یعنی قولی عبادت تھی۔ اب زبان سے اس دعا کا کثرت سے پڑھنے کا اہتمام فرماتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں عبادت و ریاضت کا اہتمام فرماتے، اور پھر جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ پورا مہینہ شعبان کا روزوں کی مشق فرماتے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا وہ تو پورا کا پورا مہینہ ہے ہی عبادت و ریاضت کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور دوسرا اس دعائے مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے، اور یہی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، یہی عمل اہل بیت عظام کا تھا، یہی عمل تابعین تبع تابعین ائمہ مفسرین محدثین محققین اولیاء اللہ کا یہی معمول ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب سے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں رمضان کا صحیح فائدہ بھی حاصل ہوتا اور عبادت میں انہیں حلاوت بھی نصیب ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم جب رمضان میں پورا مہینہ روزوں کا عبادت کا اہتمام کرتے ہیں صحیح معنوں میں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ہم نے بر وقت رمضان کی تیاری شروع نہیں کی تھی۔ آج موقع ہے اس بات کا کہ ابھی وقت ہے، ہم ابھی سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیں، اور اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہماری پنجگانہ نماز با جماعت کوئی بھی رہ نہ جائے، اور دوسرا عمل یہ کہ ہم قرآن پاک کی بھی تلاوت کثرت سے کریں، اور تیسرا عمل یہ ذکر و اذکار نفلی عبادات کا بھی کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔